ما لم يعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ لائق عزت تعظیم و تکریم زینت بزم حضرات اکابر علماء کرام، میزبانان گرامی قدر اور خیر پر ٹامے والی کی اس عظیم الشان دینی گلشن میں تشریف لانے والے میرے محترم و مکرم سامعین، وقت مختصر ہے، میرے پاس ٹوٹل آدھا گھنٹہ ہے۔ میں اس میں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا 2 یا اگر گنجائش ہوئی تو 3 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلے میں کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے قبل حضرت کا بڑا پرمغز اور بڑا مدلل اور دل نشین خطاب سے مات فرمایا، اور اس کے بعد کہنے کی کوئی گنجائش بنتی نہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، زبان یار من سرائکی و من سرائکی نمی دان۔ انہوں نے بعض باتوں کی چس اپنی زبان میں ہی آتی ہے، تو اب میں پنجابی تو جانتا ہوں کچھ، لیکن آپ کی پنجابی مجھے نہیں آتی، اور میرا ذوق پنجابی میں گفتگو کا ہے نہیں، اور پہلی مرتبہ بھی آیا ہوں، نہ آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں نہ میں آپ کے مزاج کو، تو کافی ساری اجنبیت ہے۔ کچھ گزارا کر لیں گے انشاءاللہ؟ ساتھ دے دیں گے؟ ایک دفعہ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ تو وقت مختصر ہے، میری رفتار تھوڑی تیز ہوگی، آپ کی توجہ میری گفتگو کی جانب رہے گی، تو وہ جو 2-3 باتیں میں بطور میسج اور پیغام کے سمجھانا چاہتا ہوں وہ عرض کر پاؤں گا۔ تفصیل پھر کبھی ادھار صحیح زندگی میں موقع ملا تو انشاءاللہ۔ پروردگار نے ہمیں 2 چیزوں کا پابند اور مکلف بنایا، اور فرمایا کہ میرے بندو 2 چیزیں میری بارگاہ میں ٹھیک ٹھیک لے آؤ، میں تمہارا بیڑا پار کر دوں گا۔ ایک چیز کو عمل کہتے ہیں اور دوسری چیز کو عقیدہ کہتے ہیں۔ بولیے کتنی چیزیں؟ سارے بولیے کتنی چیزیں؟ نمبر 1 عمل، اور نمبر 2 اللہ کہتا ہے یہ 2 چیزیں ٹھیک لے آؤ، میں جنت عطا کر دوں گا۔ اب دونوں چیزیں اہم ہیں، مجھے بتائیے دونوں میں سے زیادہ اہم کون سی شے ہے، عمل یا عقیدہ؟ پیچھے تک سارے بولیں گے۔ عمل کی کمی علماء تشریف فرما ہے، پوچھئے رب چاہے گا تو معاف کر دے گا، عقیدے کی کمی کبھی بھی معاف نہیں ہوگی۔ اس پر میں صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی اہمیت آپ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ ماشاءاللہ آپ پرانے نسبت والے لوگ ہیں، بالخصوص اس مجمع میں جو نوجوان آج کل کے موبائل کی دور کی پیداوار اور سوشل میڈیا کے ڈسے ہوئے لوگ، میں ان کی توجہ خاص طور پر چاہوں گا۔ یاد رکھیں جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، اعمال کا تعلق اعضاء کے ساتھ۔ نماز پڑھی اعضاء استعمال ہوئے، روزہ رکھا اعضاء استعمال ہوئے، حج کیا اعضاء استعمال ہوئے، جہاد کیا اعضاء استعمال ہوئے۔ عمل کا تعلق اعضاء سے، عقیدے کا تعلق دل سے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، آپ کی جیب، آپ کے پاس 10 روپے ہوں، کہاں رکھو گے؟ سامنے والی جیب۔ 10,000 روپے ہوں، کہاں رکھو گے؟ اندر والی جیب۔ 10 لاکھ روپے ہوں، کہاں رکھو گے؟ بینک اور الماری میں۔ فرق کیوں لگا؟ قیمت 10 روپے کی بھی تھی، قیمت 10 لاکھ کی بھی تھی، لیکن
10 लाख की बनिस्बत 10,000 की कीमत कम थी, सामने वाली जेब में रखा। 10 रुपए की बनिस्बत 10 लाख की कीमत ज्यादा थी, छुपाकर हिफाजत में लॉकर, अलमारी और बैंक में रखा। मेरी माएँ बहनें भी सुन रही हैं, मैं उनके लिए भी एक जुमला बोलूंगा। इस मिसाल से एक उसूल समझ में आया, कीमती चीज को हमेशा छुपाया जाता है, कीमती चीज को हमेशा हिफाजत में रखा जाता है। मिसाल के तौर पर एक बादाम का छिलका, एक बादाम की गिरी, एक अखरोट का छिलका, एक अखरोट की गिरी, एक केले का छिलका, एक केले का गूदा। बोलो कीमत अंदर वाली शय की या बाहर वाली की? कीमत अंदर वाली की है, बाहर वाली की कोई वैल्यू नहीं। तो अंदर वाली कीमती थी, अल्लाह ने पर्दे में रखी है। ऐ मेरी माओ, बहनों, बेटियों, अल्लाह ने तुम्हें भी पर्दे का हुक्म देकर तुम्हारी कीमत लगाई है कि तुम भी अल्लाह रसूल की नजर में कीमती थी, तुम्हें छुपाया और पर्दे में रखा। मैं आप मर्दों से भी एक बात कहूंगा, मोबाइल वाले की दुकान पे जाते हो, मोबाइल खरीदते हो, 30,000 50,000 का मोबाइल खरीद कर पहला सवाल क्या करते हो? भाई इसका एक कवर दे दो, इसका एक प्रोटेक्टर दे दो। मोबाइल वाला कहता है भाई साहब आपको मोबाइल चाहिए था, मैंने दे दिया, कवर के बगैर भी ठीक चलेगा, काम करेगा, आपने कवर को क्या करना है? आप कहते हैं ना 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 भाई, इसका कवर और प्रोटेक्टर जरूरी है। अगर ये चीज तुमने ना दी और मेरे मोबाइल पर एक लकीर भी लग गई, एक स्क्रैच भी लग गया, तो मेरा 50,000 वाला मोबाइल 25 का रह जाएगा, इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। तो मैं कहता हूं उन मर्दों से जो अपनी माओ बहनों को बेपर्दा बाजारों की, मार्केटों की, महफिलों की जीनत बनाते हैं, क्या तुम्हारी नजर में तुम्हारी माँ बहन बेटी की कीमत 50,000 के मोबाइल जितनी भी नहीं है कि 50,000 के मोबाइल को तो कवर में रखो और अपनी माँ बहन बेटी को बेपर्दा महफिल की जीनत बनाओ? सोचो अगर मोबाइल पे स्क्रैच आ जाए तो मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, तो तुम्हारी माँ बहन बेटी की इज्जत पर भी लकीर लग गई तो अल्लाह की कसम, अल्लाह रसूल की नजर में उसकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाएगी। अल्लाह माँ बहन बेटी को पर्दे की दौलत देने की तौफीक अता फरमाए। तो कीमती चीज को क्या किया जाता है? छुपाया जाता है। इसलिए मेरी माँ बहन पर्दे को अपने ऊपर बोझ न समझ, पर्दे को कैद न समझ। पर्दा अल्लाह की तरफ से इनाम है, तेरी इज्जत का मुहाफिज और निगहबान है और रब की नजर में तेरी कीमत और वैल्यू को बढ़ाने वाली चीज है। तो मैंने कहा बाबा कीमती चीज को क्या किया? छुपाया। अब इस उसूल के तहत मुझे बताओ, जितने भी हम आमाल करते हैं, आमाल का ताल्लुक आज़ा से, और आज़ा जाहिर हैं, छुपे हुए नहीं हैं, और अकीदे का ताल्लुक दिल से। दिल की चीज आंखों से पोशीदा है और छुपी हुई है। पता क्या चला कि मेरे रब की नजर में अकीदे की बनिस्बत अमल की कीमत कम थी, अल्लाह ने आज़ा के साथ जोड़ के जाहिर पे रख दिया, और अमल की बनिस्बत अकीदे की कीमत ज्यादा थी, अल्लाह ने छुपा के दिल में रख दिया। अमल भी जरूरी, लेकिन अमल से ज्यादा जरूरी शय कौन सी है? बोलो सारे भाई, अकीदा है। अब यहाँ मैं एक बात और कहने लगा हूँ, बड़े गौर और तवज्जो से सुनिएगा। मेरे अकाबिर में ये निस्बतों वाली जगह है, मैं निस्बतों की अमीन एक हस्ती का जिक्र करने लगा हूँ। मेरे अकाबिर में माजी करीब में एक शख्सियत गुजरी है, इसी पंजाब गुजरांवाला की धरती पर, जिन्हें इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना सरफराज खान साहब सफदर सब हो रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये इमाम अहले सुन्नत का जो मैंने नाम इनके साथ टाइटल जिक्र किया, ये इमाम अहले सुन्नत मैं नहीं कह रहा, मेरे अकाबिर ने मुत्तफिका तौर पर उनके दौर में उन्हें ये टाइटल दिया था। मैं उलमा की तवज्जो भी चाहूँगा और आप अवाम और पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो भी चाहूँगा। उन्हें इमाम अहले सुन्नत का टाइटल क्यों मिला? मेरे अकाबिर की कब्रों पर अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, हर एक अपनी
اپنی مثال آپ تھا، لیکن ماضی قریب میں شیخ سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں روئے زمین کا کوئی قابل ذکر فتنہ ایسا نہ تھا جس کے خلاف حضرت نے قلمی جہاد نہیں کیا، علمی دلائل کے انبار نہیں لگائے۔ آج جو لوگ عقیدے کو لے کر شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں اور باطل فتنے اور باطل طبقوں کی باتیں انہیں متذبذب اور پریشان کرتی ہیں، وہ علماء ہیں یا عوام میں ہیں، میں سب کو ایڈوائز اور مشورہ دیتا ہوں کہ امام اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کرو، انشاءاللہ کبھی کوئی فتنہ آپ کے ایمان کو تباہ نہیں کر سکتا، آپ کو ڈاواں ڈول نہیں کر سکتا۔ ہر قابل ذکر فتنے کا علاج ان کی کتابوں میں علمی دلائل کی شکل میں موجود ہے۔ گکھڑ منڈی گجرانوالہ کے قریب کا علاقہ جو حضرت کا مسکن اور حضرت کی مسجد تھی، وہاں پر حضرت روزانہ قرآن مجید کا درس دیا کرتے، اور امام اہل سنت فرماتے ہیں جب میں نے قرآن کا درس دینا شروع کیا، ٹوٹل 2 بندے، وہ بھی مزدور ٹائپ بندے، میرے درس میں بیٹھا کرتے تھے، میں نے کبھی دل چھوٹا نہیں کیا۔ آج ہمارے جیسے لوگ اگر 2-4 بندے بیٹھیں، باقی مسجد میں درس سے اٹھ جائیں، ہم درس دینا چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ان لوگوں کو توجہ نہیں، طلب نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے جناب، فوراً ہار مان لیتے ہیں۔ میں علماء سے کہنا چاہوں گا اپنے بڑوں سے سبق سیکھیے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں 2 مزدوروں کو اللہ کا قرآن سمجھانے کے لیے میں پوری رات بیٹھ کر مطالعہ کرتا، قرآن مجید کی 25-30 تفسیریں پڑھ کر پھر میں انہیں اللہ کا قرآن صبح بیٹھ کے سمجھایا کرتا۔ ایک وقت تھا کہ میرے درس میں 2 بندے بیٹھتے، پھر میری محنت جاری رہی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے ایک درس قرآن کے حلقے میں 5-5 ہزار علماء کرام شرکت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ پورا ملک کھچا چلا آتا۔ سالانہ چھٹیوں کے اندر امام اہل سنت جو درس دیا کرتے، دورہ تفسیر کرایا کرتے، اللہ ہمیں اپنے اکابر کے علوم سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو درس دیتے تھے وہ ٹھیٹ پنجابی زبان میں ہوتا، اور اس زمانے میں موبائل تو نہیں تھے لیکن کیسٹ اور ٹیپ ریکارڈر ہوا کرتے، تو ان کے ایک مرید اور شاگرد نے حضرت کے وہ پنجابی دروس سارے ریکارڈ کیے، اور ریکارڈ کرنے کے بعد پھر اس نے انہیں اردو زبان میں منتقل کیا، ٹرانسلیٹ کیا اردو میں، اور کتابی شکل میں چھپ کر اب مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ علماء بھی اور عوام بھی ضرور اس قرآن مجید کے ان جواہر سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان دروس کا نام ہے ذخیرۃ الجنان، وہ کئی جلدوں میں چھپ کر مارکیٹ میں موجود ہیں۔ میں جو بات کہنے لگا ہوں وہ سنیے گا۔ ان میں سورۃ البقرہ میں ان دروس کے اندر امام اہل سنت نے عقیدے کی اہمیت اور ضرورت بڑی کمال کی مثال دے کر سمجھائی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں لوگوں آپ جانتے ہیں مشرکین مکہ میں 1000 خامیاں تھی، 2 ان میں خوبیاں بھی تھی۔ پہلی خوبی کیا تھی کہ ان لوگوں نے بیت اللہ تعمیر کروایا اور حلال اور طیب مال سے تعمیر کیا، حرام کا ایک لقمہ بھی بیت اللہ کی تعمیر میں نہیں لگنے دیا۔ جہاں پیسہ ختم ہو گیا وہیں تعمیر کیا کر دی تھی، روک دی تھی۔ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر حلال و طیب مال سے کرنا بظاہر یہ ان کا کیا تھا، بہت بڑا نیکی اور کارنامہ تھا۔ اور دوسرا ان میں کوالٹی اور خوبی کیا تھی، پوری دنیا سے جتنے حاجی آتے وہ ان حجاج کی میزبانی کرتے، انہیں کھانا کھلاتے، انہیں پانی پلاتے، انہیں رہائش دیا کرتے۔ یہ پوری دنیا سے اللہ کے مہمانوں کا میزبان بننا یہ بھی کوئی معمولی عمل نہیں تھا، بڑی خوبی تھی۔ انہیں ان 2 نیکیوں کی وجہ سے مشرکین مکہ کو ایک غلط فہمی لگی، اور وہ غلط فہمی کیا لگی، وہ مسلمانوں کو تانا دینے لگے۔ توجہ رکھنا میرے لفظوں پر، مسلمانوں کو تانا دینے لگے کہ مسلمانوں اگر نیک عمل کر کے تم مسلمان جنت میں جاؤ گے تو پیچھے ہم نے بھی نہیں رہنا، کیونکہ تمہارے کھاتے میں اگر نیکیاں ہیں تو ہمارے کھاتے میں بھی 2 بہت بڑی نیکیاں ہیں۔ ایک خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، دوسرا حاجیوں کی خدمت اور میزبانی ہے۔ اگر نیکی کر کے تم جنت جا سکتے ہو تو پھر یہ نیکیاں ہمیں بھی کہاں لے جائیں گی؟ اگر بالفرض تمہاری جنت ہے تو ہم بھی جنت جائیں گے۔ جب انہیں یہ غلط فہمی لگی، اللہ نے قرآن مجید کی آیات نازل کر دی، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ جملہ جس کو سمجھ آئے وہ بولے میرے ساتھ۔ اللہ نے کہا
اے مشرکین مکہ تمہیں کیا غلط فہمی لگ گئی ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، تمہاری یہ نیکیاں اس بندے کے برابر ہو گئی جس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ ساؤنڈ والا بھائی ان کو بالکل بند کرو، توجہ ہے آپ کی، تمہارا یہ تمام کام اس بندے کے برابر ہو گئے جس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جتنی مرضی نیکیاں کر لو، جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ویلیو نہیں بن سکتی ہے۔ توجہ رکھنا، آگے پھر امام اہل سنت نے ایک مثال حدیث سے دی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، حدیث کی تقریباً تمام بڑی کتابوں میں یہ واقعہ منقول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک عورت کا عمل ٹھیک نہیں تھا پر عقیدہ ٹھیک تھا۔ اب جو ہے ایک عورت کا عمل ٹھیک نہیں تھا لیکن عقیدہ کیا تھا؟ ٹھیک تھا۔ کیا مطلب کہ عمل کی وہ فاحشہ تھی، بدکارہ اور زانیہ عورت تھی، لیکن وقت کے نبی پر ایمان رکھتی تھی، رستے سے گزر رہی ہے، بلکتے پیاسے کتے کو دیکھا، سر کا دوپٹہ اتار کے رسی بنایا، پاؤں کا جوتا اتار کے ڈول بنایا، پانی نکالا اور پیاسے کتے کو پلایا۔ رب نے اس عمل سے اس کی بخشش کا کیا کر دیا؟ اعلان کر دیا۔ اب خیر پٹ ٹامی والی والو امام اہل سنت کا جملہ سنو اور اپنے دل میں نقش کر کے سارے لے کر جاؤ۔ یہ دونوں مثالیں ذکر کر کے امام اہل سنت نے کمال کا جملہ بولا۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں، اگر بندے کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، حاجیوں کو پانی پلا کے بھی جہنم جائے گا، عقیدہ ٹھیک ہو، پیاسے کتے کو پانی پلا کر بھی جنت کا وارث بنے گا۔ پتہ چلا عمل بھی ضروری ہے، لیکن عمل سے زیادہ ضروری کس کا ٹھیک ہونا؟ اونچی آواز سے بولو سارے یار، عقیدے کا ٹھیک ہونا۔ میرا وقت مجھے اجازت دیتا میں کچھ عقیدے کھولتا آپ کے سامنے، یہ اس وقت کی بڑی اشد ترین ضرورت ہے۔ میں نے صرف اس بات کو بتانے سمجھانے کے لیے ایک مثال اور بھی دے دیتا ہوں، خاص کر جو نوجوان بیٹھے ہیں میں یہ ان کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جس نے ہمارے عقیدوں کو برباد کیا، عقیدوں کو ٹارگٹ کیا، ہمیں ڈاما ڈول کر کے اکابر کے مسلک و منہج سے دور کر دیا اور ایک غلط رستے کی طرف ہمیں چلنے پر مجبور کر دیا، وہ موبائل فون کا فتنہ ہے، وہ انٹرنیٹ کا فتنہ ہے، وہ چیٹ جی پی ٹی کا فتنہ ہے، وہ یوٹیوب کا فتنہ ہے، وہ ٹک ٹاک کا فتنہ ہے، وہ اس دور کے جاہر قسم کے یوٹیوبروں اور ٹک ٹاکروں کا فتنہ ہے۔ کئی لوگ یہ حلیہ اور گیٹ اپ بنا کر کہ جی سر پہ پگڑی بھی باندھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی رکھی ہے، دین جانتے کچھ نہیں، لیکن حلیہ کس والا بنا رکھا؟ مولویوں والا بنا رکھا۔ ایک کیمرہ لگاؤ، کمرے کو گنڈی لگاؤ، جو دل میں آئے اول فول منہ سے نکالو، ریکارڈ کر کے نیٹ پہ چڑھا دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں یہ بات بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، میرے پاس آئے دن اس موبائل فون کے ڈسے ہوئے نوجوان آتے ہیں، وہ جی فلاں کی ویڈیو فلاں دوست نے مجھے بھیجی تھی، اس نے یہ باتیں، میں نے ویڈیو سنی تو میرا ذہن کنفیوز ہو گیا، کوئی اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی نبی پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی ختم نبوت پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی رسالت کا منکر ہے، کوئی اللہ کی ذات کا منکر ہے، کوئی اہل بیت کا منکر، کوئی صحابہ کے عمل کردار کا منکر، کوئی ائمہ مجتہدین فقہا کا منکر، کوئی فقہ کا منکر، کوئی حدیث کا منکر، کس کس کا رونا روئیں۔ میرے پاس آئے دن کالج یونیورسٹیوں کے نوجوان ڈسے پہ آتے ہیں اور دھڑلے سے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات، میرے پاس ایک یونیورسٹی کا پڑھا لکھا نوجوان آیا، یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آ کر مجھے دھڑلے سے کہنے لگا مولانا میں کسی اللہ کو نہیں مانتا، میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو لائیے پیش کیجئے۔ میں بڑے ادب سے عموماً علماء سے بھی عرض کیا کرتا ہوں، اے میرے علماء کرام خدا کے لیے فضائل سے باہر بھی نکلیے، رمضان کا پورا مہینہ گزرا، ہم روزوں کے فضیلتیں سناتے رہے، ہم تہجد اور تسبیح کی، مجھے معاف کرنا میں فضیلتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن بابا فضیلتیں ہم سے زیادہ ہمارے مقتدیوں کو یاد ہیں کہ روزے پر کیا ملے گا، تہجد پر کیا ملے گا، اعتکاف پر کیا ملے گا، تھوڑا اس سے باہر بھی نکلو۔ قوم کے عقیدے اور نظریے پہ آج ڈاکہ مارا جا رہا ہے، قوم سرے سے اسلام سے ہی بدزم ہو رہی ہے، ہم صرف فضائل کو لے کر بیٹھے ہیں، ایک خول میں بند ہو جاتے ہیں کہ بس کل حزب بما لدیہم فرحون، اس سے آگے ہمیں کچھ ہوش نہیں کہ میری قوم یہ کدھر جا رہی ہے۔ یہ چار دیواری ہے نا مسجد اور مدرسہ، اس میں تو اچھے لوگ ہی آتے ہیں، اس چار دیواری کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں اچھا ہے تو ہمیں غلط فہمی لگتی ہے کہ باہر بھی سب
اچھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں اچھا ہے تو باہر بھی اچھا ہے، یہاں اچھا ہے باہر بہت تباہی ہے۔ ہم جن پر محنت کر کے یہاں انہیں جوڑتے ہیں، باہر قدم قدم پر ڈاکو کھڑے ہیں، وہ انہی لوگوں کے ایمان پر ڈاکے مارتے ہیں، شب خون مارتے ہیں، فتنہ و فساد اور کنفیوژن اور الجھن اور شک و شبے کے کانٹے پھیلاتے ہیں۔ اب میں کس کس کا رونا روں، وقت نہیں ہے میرے پاس، میں صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں۔ ان نوجوان، یہ ہماری نسل جو موبائل فون، اور اے والدین میں آپ سے بھی کہتا ہوں، خدا کے لیے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے مت بیٹھو جناب کہ جی میرا بچہ تو موبائل فون پر کوئی گانا تو نہیں سن رہا، کوئی بےہودہ فلم ڈرامہ تو نہیں دیکھ رہا، میرا بچہ تو ایک دینی پروگرام سن رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو وہ کس کو سن رہا ہے، کس کو فالو کر رہا ہے، وہ کس سے دین سیکھ رہا ہے، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے یا نہیں ہے۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر ہاتھ میں لانے والا دوست نہیں ہوتا، ہر جبہ کپا پہن کر دین کی بات کرنے والا بھی سنے جانے کے قابل نہیں ہوتا، مانے جانے کے قابل نہیں ہوتا۔ آج کل یہی کچھ چل رہا ہے مارکیٹ میں، جس کو دیکھو وہ یہ گیٹ اپ بناتا ہے اور قوم کے ایمان کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے جناب۔ ہاں انظروا عمن تأخذون دینکم، محدثین کا متفقہ اصول ہے، وہ فرماتے ہیں دین سیکھنے سے پہلے یہ چیک کرو تم سیکھ کس سے رہے ہو، تمہیں دین دینے والا کون ہے، تمہیں دین سکھانے والا کون ہے۔ یہ باتیں ذہن میں رکھنا بڑی ضروری ہیں، اس لیے کہ وہ بے حیائی ناچ گانے کو دیکھتا تو ہے مگر برا ضرور سمجھتا ہے، تو برا سمجھے گا تو ایک دن توبہ بھی کر لے گا، لیکن وہ جس کو مذہبی اسکالر سمجھ کر اس کی ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو برا ہرگز نہیں سمجھ رہا۔ جب برا نہیں سمجھ رہا تو اس سے پیچھے کیسے ہٹے گا، توبہ طائب کیسے ہوگا، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ نوجوان مجھے کہتا ہے مولانا میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اب عام طور پر کسی کے پاس ایسا نوجوان آئے جو کہے گی میں اللہ کو نہیں مانتا تو ہم کیا کریں گے، بجائے سمجھانے کے اسے لام تام کریں گے، دفع ہو جا، نکل جا، تو گستاخ مردود، تجھے جرت کیسے ہوئی تو میرے پاس۔ اس سے مسئلہ حل تو نہیں ہوگا کہ ہم نے اسے گستاخ کہہ کے دھکا کے دے کے نکال دیا، اس کو پیار محبت سے بٹھاؤ نا، اس کو دلائل سے قائل کرو نا، وہ ہمارا ہی بچہ تھا، کسی نے اغوا کر لیا اور اس کو ذہنی طور پر گمراہ کر دیا۔ میں نے اس نوجوان کو پاس بٹھایا، میں نے اس کو چائے پانی پلایا، میں نے کہا بیٹا تجھے کیا مسئلہ ہے، تو اللہ کو کیوں نہیں مانتا، تو اسلام کا منکر کیوں ہو گیا، تیرے باپ دادا تو سارے مسلمان تھے۔ کہنے لگا مولانا مجھے کوئی عقلی دلیل دو جو کامن سینس اور میری عقل قبول کرے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے پیار محبت سے پاس بٹھایا، میں نے کہا بول تجھے کتنی دلیلیں چاہیے، میں دوں گا انشاءاللہ، تجھے قائل کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہتا ہے ایک بھی دے دو، میرے دل کو لگ گئی میں مان لوں گا۔ میں نے کہا چل میں تجھے دلیل دیتا ہوں۔ میں نے اسے ایک حکایت اور مثال سنائی، میں نے کہا تیرے جیسا ایک نوجوان جو اللہ کا منکر ایتھیسٹ اور ملحد تھا، وہ کسی جنگل میں چلا گیا، توجہ رکھنا جن کو بات سمجھ آئے ذرا بولنا، وہ جنگل میں چلا گیا، ایک بوڑھی اماں کو دیکھا، بوڑھی اماں جنگل میں چرخہ کاٹ رہی تھی۔ نوجوان نے جا کر پوچھا اماں جی آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اماں جٹ دیہات کی رہنے والی، لیکن عقائد اور نظریات کی محنت تھی نا، تو دیہاتی بڑھیوں کے عقیدے بھی کتنے مضبوط تھے۔ اماں کہنے لگی بیٹا میں مسلمان ہوں۔ کہا اماں تو اللہ کو مانتی ہے؟ کہا اسی لیے تو مسلمان ہوں بیٹا، اللہ مانتی ہوں اللہ ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا اماں مجھے بھی کوئی دلیل دینا کہ میں بھی مانوں کہ اللہ ہے، مجھے بھی قائل کرنا۔ اماں کہنے لگی پتر میں پڑھی لکھی ہوتی تو میں کتابوں سے دلیل دیتی، میں ان پڑھ ہوں تو میری دلیل بھی ان پڑھوں والی ہوگی۔ کہا اماں کیا دلیل ہے؟ اماں کہنے لگی پتر میرا چرخہ دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ مجھے کہو ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ۔ میرا چرخہ دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ کہا اماں تیرے چرخے کا اللہ کے ہونے سے کیا لینا دینا؟ کہا پتر ادھر تک ذرا، پنجابی سمجھ رہے ہو نا، اے پتر ذرا تک ادھر، اے میں چرخہ چلا رہی ہوں، چل رہے ہے؟ ہاں اماں چل رہا ہے۔ اماں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ کہا اماں نے کہا پتر میں چلانا چھوڑ دیتا ہوں چل رہے ہے؟ اکھے نہیں اماں ہوں تے رک گیا ہے۔ کہا پتہ چلا چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا۔ وہ جو ہے بھائی چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا۔ اتنی بڑی کائنات خود بخود چل رہی ہے، کیسے ممکن ہے بھلا؟ بھائی بتاؤ پڑھے لکھے لوگ ہو، دنیا کی کوئی ایجاد ایسی ہے جس کا موجد کوئی نہ ہو؟ دنیا کی کوئی کریشن ایسی ہے جس کا کوئی کریٹر نہ ہو؟ بھائی چھوٹی سی سوئی خود بخود نہیں بنتی، یہ کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ نہیں اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ اماں کہنے لگی پتر میرا چرخہ دلیل ہے
یہ خود بخود نہیں بنا، خود بخود نہیں چلا، دلیل ہے کہ یہ کائنات بھی خود بخود نہ بنی ہے نہ چل رہی ہے، اس کو بھی کوئی بنانے اور چلانے والا ہے۔ نوجوان کہنے لگا چل اماں مان لیا اللہ ہے، لیکن اتنی بڑی کائنات ایک تو نہیں چلانے والا، یقیناً 2 3 5 10 20 50 ہوں گے، وہ چلا رہے ہوں گے۔ کتنے ہیں تیرے اللہ؟ اماں کہنے لگی نا 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 میرا پتر، میرا اللہ ہی کیے۔ کہا اماں دلیل کہ تیرا اللہ ایک ہے، دلیل کیا؟ اماں کہنے لگی پتر میرا چرخا۔ نوجوان کہنے لگا اماں ہر گل چرخا، اب اللہ کے ایک ہونے کا تیرے چرخے سے کیا تعلق کہ اللہ ہے؟ چرخا کس طرح دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اماں کہنے لگی پتر مجھ سے پوچھ ذرا کہ میں 40 سال ہو گئے چرخا چلا رہی ہوں، کبھی خراب نہیں ہوا۔ پتر پوچھنا کیوں نہیں خراب ہویا؟ نوجوان نے پوچھا اماں 40 سال تو چلا رہی ہیں، کیوں نہیں خراب ہویا؟ کہ پتر ایک ہاتھ چوئے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ چل تو بھی آ، ادھر آ تو بھی آ، ادھر سے میں چلاتی ہوں، ادھر سے تو چلا، میں ادھر چلاؤں گی تو ادھر چلا۔ اب وہ نوجوان آیا، اماں نے ادھر چلایا، اس نے ادھر چلایا، 1 منٹ میں چرخا کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا، خراب ہو گیا۔ کا پتر تکیئی منٹ لگیا ہے جس ویلے دعا وچ وڑیا ہے تے کم سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ ساری کائنات کا نظام اربوں کھربوں سال سے ایکوریٹ سسٹم کے تحت چل رہا ہے۔ وقت پہ سورج نکلتا ہے، وقت پہ سورج ڈھلتا ہے، وقت پہ چاند چمکتا ہے، وقت پہ ستارے دمکتے ہیں، وقت پہ بہار و خزاں آتی ہے، وقت پہ بادل برستے ہیں، وقت پہ مد و جزر آتے ہیں۔ یہ ساری کائنات کا نظام ایکوریٹ سسٹم کے تحت چل رہا ہے، کبھی خراب نہیں ہوا۔ یہ دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا بھی ایک ہے۔ مجھے بتاؤ خیر پور ٹانے والی والوں، 5 مرلے کا چھوٹا سا گھر ہو اور رہنے والے 5 بندے اس میں ہوں اور گھر میں چودھری 2 پیدا ہو جائیں، نہیں سمجھ آئی؟ اور کھڑ پینچ 2 بن جائیں، 5 بندوں میں سربراہ 2 بن جائیں، چلے گا گھر؟ بولو سارے یار۔ بھئی گھر میں رہنے والے بندے کئی ہوتے ہیں، گھر کا سربراہ ایک ہوتا ہے، اسکول میں کام کرنے والے کئی ہوتے ہیں، اسکول کا پرنسپل ایک ہوتا ہے، ادارے میں پڑھنے پڑھانے والے کئی ہوتے ہیں، ادارے کا محتمم ایک ہوتا ہے، پارٹی میں کارکن کئی ہوتے ہیں، قائد اور لیڈر ایک ہوتا ہے، مملکت میں عوام کئی ہوتی ہے، صدر اور وزیر اعظم ایک ہوتا ہے۔ کائنات میں بھی میرے رب کی مخلوق بے شمار ہے، لیکن ساری مخلوق کا خالق و مالک بھی ایک ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ خیر یہ تو میں نے مثال عرض کی، ورنہ بے شمار نوجوان ڈسے ہوئے آ رہے ہیں جناب، کوئی رب کی ذات پہ اعتراض، کوئی رب کے نبی پہ اعتراض، کوئی رب کی نازل کردہ کتاب پہ اعتراض۔ لوگ کبھی جو ہے وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ ایک بات اور آ گئی تو سنیے گا، بڑی پتے کی بات ہے۔ کتنے پڑھے لکھے نوجوان، جاہلوں کے اپنے مسئلے، پڑھے لکھوں کے اپنے مسئلے۔ ہاں جناب یہ 4 جماعتیں جو سکول پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا کمپیوٹر پہ ہاتھ مارنا آ جاتا ہے، تھوڑا گوگل سرچ کرنا آ جاتا ہے، پھر یہ قرآن پر اعتراض، دین پر اعتراض، علماء پر اعتراض۔ پڑھے لکھے نوجوان کتنے ہیں جناب؟ میں نے ایک مجلس میں بیان کیا، توجہ کرنا، قرآن کی عظمت پہ میں نے بیان کیا۔ میں نے کہا ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، غور سے سنیے گا ذرا، بڑی مزے کی بات۔ میں نے کہا ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، قرآن کے معنی میں اثر، قرآن کے مفہوم میں اثر، قرآن کی تشریح میں اثر، قرآن کے مطلب میں بولو 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 سارے اثر، یہ تو اثر ہے، ہم مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت کا تو اس سے آگے بڑھ کر عقیدہ ہے کہ قرآن کے لفظوں میں بھی اثر ہے۔ ذرا پیچھے تک آواز آئے یار، قرآن کے لفظوں میں بھی کیا ہے؟ بولو بولو، قرآن کے لفظوں میں بھی کیا ہے؟ الفاظ قرآن میں بھی اثر ہے۔ قرآن کی محفل میں بیٹھے ہو ذرا غور سے سنو، میں نے ایک مجلس میں یہ بات کی، اسی طرح کا ایک پڑھا لکھا یونیورسٹی کا نوجوان عقل کا ڈسا ہوا کھڑا ہو گیا، مجھے کہنے لگا مولانا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں قرآن کے الفاظ جو ہم منہ سے نکالتے ہیں ان میں بھی اثر ہوتا ہے؟ میں نے کہا بالکل ہمارا عقیدہ ہے قرآن کے لفظوں میں اثر ہے۔ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہنے لگا اس لیے کہ میری عقل نہیں مانتی۔ میں نے کہا تیری عقل نہیں مانتی تو عقل کا علاج کر، قرآن پہ کیوں اعتراض کرتا ہے؟ پینگے بندے نو ہک دے 2 نظر آن تے اس کو چاہیے وہ اپنی نظر دا علاج کرے، چیز نو تے 2 نہ آکھے۔
سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ نظر کا علاج کروائے، وہ ایک چیز کو دو کیوں کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا تیری عقل میں مسئلہ ہے تو عقل کا علاج کر، قرآن پہ کیوں اعتراض کرتا ہے؟ میں نے کہا بول تیری عقل کو مسئلہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا، یہ عقل کا کیڑا بھی کئی لوگوں کو ڈستا ہے۔ قرآن کے مسئلوں کا انکار، شریعت کے اجماع کا انکار، علماء کی منبر سے بات کہی ہوئی بات کا انکار۔ او جی عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی۔ میں نے کہا چھوڑو، کیا بے وقوفوں والی بات کرتے ہو؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کیا ہم اور کیا ہماری عقلیں؟ بابا شریعت کے مسئلے عقل کے ترازو پر تولنا ممکن ہے؟ سارے بولو بھائی، یہ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس پر دلائل دیتا۔ شریعت کو عقل کے ترازو پر تولنا سوائے جہالت اور گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، یاد رکھو جہاں ہماری عقل کی انتہا ہوتی ہے محمد کی شریعت کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ بڑا جاہل ہے وہ بندہ بھی، پڑھا لکھا جاہل، جو شریعت کے مسئلے عقل کے ترازو پر تولنا چاہتا ہے، پھر اسی طرح وہ گمراہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے اسکول کالج کی دنیا، میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں شاید آپ کو جھٹکا لگے لیکن میں ذمہ داری سے بولنے لگا ہوں، میں اس پر دلائل رکھتا ہوں، میں ہوائی باتیں نہیں کیا کرتا۔ آپ کے اسکول کالج کی دنیا کا وہ ہیرو، آپ مانے آپ کی مرضی ہے، میں نہیں مانتا اس کو ہیرو، وہ دینی اعتبار سے بھی زیرو اور گمراہ انسان تھا جسے تم اسکول کالج والے سر سید احمد خان کے نام سے جانتے ہو۔ یہ سر سید احمد گمراہ انسان تھا، نیچری فرقے کا بانی تھا، اس نے نیچری فرقے کی بنیاد رکھی۔ ماضی میں جو اولڈ ورژن تھا معتزلہ کا، اس کا جدید ورژن اس دور کے اندر معتزلہ کا یہ سر سید احمد خان تھا۔ اس نے بھی عقل کو شریعت میں گھسیڑا اور شریعت کے مسئلے عقل کے ترازو پر تولے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے حضور کے تمام معجزات کا کیا کر دیا؟ سر سید حضور کے معجزات کا منکر تھا، سر سید جنت اور دوزخ کے حقیقی وجود کا منکر تھا، سر سید فرشتوں کے حقیقی وجود کا منکر تھا، کیونکہ یہ تمام چیزیں عقل میں ارے بولو بھائی، تو ہم نے کلمہ عقل کا پڑھا یا نبی کا؟ بولو سارے یار، باتوں سے بات نکل رہی ہے، کیا کروں، میرا وقت بھی اینڈ ہو رہا ہے۔ کلمہ مغرب کس وقت ہوتی ہے؟ نہیں ویسے تھوڑی اجازت ہے میں بات کروں؟ بولو یار، آپ بھی تھکے لیکن آپ سے زیادہ تو میں سفر کر کے آیا ہوں، تھکاوٹ میری توجہ ہے۔ جناب عقل میں تو بہت کچھ نہیں آتا، جنت عقل میں آتی ہے بولتے جاؤ، دوزخ عقل میں آتی ہے، پلسرات عقل میں آتا ہے، مرنے کے بعد قبر کی جزا سزا عقل میں آتی ہے، چھوڑو ساری باتیں، اللہ کی ذات عقل میں آتی ہے۔ ہم نے کلمہ عقل کا پڑھا یا اللہ کے نبی کا؟ اونچی بولو سارے یار۔ قربان جاؤں میں صحابہ کے ایمان پر، میرے پیغمبر رستے میں تشریف لے جا رہے ہیں، حضور کے رستے میں ایک یہودی ملا، اس بے ایمان کی نیت میں فطور آیا، اللہ کے نبی پہ اعتراض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا، پیسے نہیں دیے، لائیے میرے پیسے نکالیے۔ حضور نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بن پیسوں کے میں تم سے سودا کر لوں، میں نے پیسے دے کے گھوڑا لیا تھا۔ کہا نا 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 جناب آپ نے پیسے نہیں دیے، گھوڑا رکھ لیا، لائیے میرے پیسے نکالیے۔ جھوٹ بول رہا تھا، الزام دے رہا تھا۔ حضور نے فرمایا بابا پیسے دیے تو گھوڑا لیا۔ کہنے لگا اچھا آپ نے پیسے دے کے گھوڑا لیا تو لائیے کوئی موقع کا گواہ پیش کیجئے، وہ گواہی دے دے میں مان جاؤں گا۔ وہ یہودی جانتا تھا جب سودا ہوا موقع پہ کوئی گواہ موجود نہیں تھا، گواہ پیش نہیں کر سکیں گے، مجھے اللہ کے نبی کو جھٹلانے کا موقع ملے گا۔ حضور نے فرمایا گواہ تو تھا ہی نہیں، میں کہاں سے پیش کروں؟ پیغمبر کے صحابی حضرت خزیمہ پاس سے گزر رہے تھے، قربان جاؤں کیا صحابہ کا ایمان تھا، کیا ایمان کا لیول اور معیار تھا، سنیے گا ذرا۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ یہودی بے ایمان کیا بحث کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے پیسے دیے گھوڑا لیا، اب یہ انکار کرتا ہے کیسے؟ کہتے پیسے نہیں دیے تو کوئی گواہ پیش کرو، گواہ تو تھا نہیں، میں کہاں سے پیش کروں؟ قربان خزیمہ کے ایمان پر یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، آپ نے پیسے دیے اور گھوڑا لیا۔ حضور نے فرمایا گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو، خزیمہ تو موجود نہیں تھا، پھر تو نے گواہی کیسے دے دی؟ خزیمہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا، میں موقع پہ
पे मौजूद नहीं था, आपके कहने पे गवाही दे दी ना हमने। मैंने तो जिब्राइल को उतरते नहीं देखा, मैं तो मौके पे मौजूद नहीं था, आपके कहने पे मान लिया। जन्नत और दोज़ख को नहीं देखा, आपके कहने पे मान लिया। कब्र की जज़ा सज़ा को नहीं देखा, आपके कहने पे मान लिया। मीज़ान अदल को नहीं देखा, आपके कहने पे मान लिया। या रसूल अल्लाह, आसमान से ऊपर की बड़ी बड़ी बातें, जमीन से नीचे की बड़ी बड़ी बातें जो नहीं देखी, आपके कहने पे मान ली। तो जमीन से ऊपर घोड़े का एक छोटा सा सौदा आपकी जुबान पर यकीन करके क्यों ना मानो? कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ खुज़ैमा की जान है। खुज़ैमा को अपनी जात पर इतना यकीन नहीं जितना मोहम्मद की बात पर यकीन है। अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, हमने कलमा अकल का नहीं पढ़ा, कलमा मोहम्मद का पढ़ा है। अकल मानेंगी तब भी मानेंगे, अकल लाख इनकार करे हम तब भी मानेंगे। समझ आ रही नहीं आ रही? अकल के घोड़े मत दौड़ाओ। बात बड़ी मजे की है, सुनना जरा। मैंने कहा तेरी अकल को मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम है तेरी अकल को, क्यों नहीं मानती? कहने लगा जी सिंपल सी बात है, ये जो लफ्ज हम मुंह से निकालते हैं ना, ये लफ्ज बेजान होते हैं। मैं बोल रहा हूं मुंह से लफ्ज निकल रहे हैं, इनमें कोई रूह नहीं है, कोई जान नहीं है। जैसे ये पत्थर बेजान, ये दीवार बेजान, ऐसे ही जो लफ्ज हमने बोले ये लफ्ज बेजान, और बेजान चीज में कोई असर बोला यार, बेजान चीज में कोई असर नहीं होता। तो महमे मौलवी लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते फिरते हो जनाब। अब देखो, अच्छा अगली बात बड़ी मजेदार, मुझे कहना तमाम अहले बातिल में एक चीज कॉमन, तमाम अहले बातिल, वो गली मोहल्ले के हों या मुल्की सतह या इंटरनेशनल सतह के, तमाम अहले बातिल में एक चीज मुश्तरक मिलेगी। वो कौन सी? कि वो दीन पर जो भी एतराज करेंगे, एतराज की तान घुमा फिरा कर उनकी मौलवी पर टूटेगी आकर। अब ये जुमला भी मुस्तकिल तकरीर है। जितना एतराज होगा घूम फेर कर वो तान कहां टूटेगी? बोलो यार, एंड कहां होगा? उसने भी एतराज किया एंड मौलवी पे। कह लगे कि लफ्ज तो बेजान है, बेजान चीज में कोई असर, बस यहां तक एतराज हो गया। लेकिन आगे बढ़ा, अंदर का बुग़्ज़ निकलता है ना बाहर। कहता है ये सब तुम मौलवियों की रोटियों का चक्कर है, मौलवियों की रोटी कईयों को हजम। मेरे पीरो मुर्शिद शेखुल अरब वल अजम हजरत शाह हकीम मोहम्मद अख्तर रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ा कमाल का जुमला फरमाया करते थे। फरमाते थे लोगों आकर हमें कहते हैं मौलवियों को, ओ जी मौलवी मुर्गे बड़े खांदे ने, मौलवी मुर्गे बड़े खांदे ने। हजरत फरमाते भाई बांगा भी ते ही देने ने। बड़े लोगों की बातें भी बड़ी गहरी होती हैं। बांगा देन दे दो मतलब, एक ते मस्जिद अली बांग, ये भी मौलवी देन है। दूसरा मतलब क्या है? फरमाया दीन के लिए जब भी मौका आए सबसे पहले कुर्बानियां भी तो बोलो ना यार, यही देते हैं। वक्त नहीं वरना मैं जुमलों की तशरीह में जाता। फिर शेख ने एक कमाल का जुमला फरमाया, फरमाया यार मुर्गा मौलवी दी जगीर नहीं, तुसी भी मुर्गे खा सकते हो, हर बंदा मुर्गा खा सकता है, एक शर्त के साथ, जिसको समझ आया बोलिएगा। मेरे शेख ने फरमाया मुर्गे सिर्फ मौलवियों के लिए पैदा नहीं हुए, तुम भी मुर्गे खा सकते हो, एक शर्त के साथ। पूछा कौन सी शर्त? मेरे शेख ने फरमाया मेरे रब का वादा है जो भी अल्लाह के सामने अपने नफ्स को मुर्गा बनाएगा, अल्लाह उसे दुनिया में भी मुर्गे खिलाएगा। जो बंदा भी रब के सामने अपने नफ्स को क्या बनाएगा? नफ्स को मुर्गा बनाना समझते हो ना जनाब? जो भी अपनी चाहतों पे छुरी चलाएगा, आखिरत में तो मिलने ही मिलने, अल्लाह उसे दुनिया में भी मुर्गे। और मैं कसम खा के कहता हूँ जितना नफ्स को मुर्गा मौलवी बनाता है कोई दूसरा, जितना ख्वाहिशात की गर्दन पे मौलवी छुरी चलाता है कोई दूसरा उठे ना इस मजमे में कहे कि 15,000 में मेरा घर चल रहा है, नहीं समझ आई? उठ के बताए इस मजमे में कि 15-20 हजार में मेरा और मेरे बच्चों का घर चल रहा है। बोलो मौलवी ने छुरी चलाई नहीं चलाई? आरज़ूएं, चाहतें, कितने अरमान अपने और अपने बच्चों के दीन के लिए कुर्बान किए। 15-20 हजार की छोटी छोटी तनख्वाहें लेकर ये इन चटाइयों पे बैठे रब के कुरान को सीने से लगाए बैठे हैं। तो अल्लाह मुर्गे खिलाता है, तुम्हें क्या तकलीफ है? समझ आ रही नहीं आ रही? वो खिला नहीं सकते हो, खांदा वेख के बर्दाश्त करो। समझ नहीं आ रही?
کھانا دیکھ کے برداشت کرو. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ مجھے کہنے لگے جی سب تم مولویوں کی روٹی کا چکر ہے ورنہ لفظ تو بے جان ہے. میں نے کہا یہ مولوی کی روٹی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ کہتے جی ایک بندہ بیمار ہوا, مولوی صاحب کے پاس آیا, مولوی صاحب نے آیت الکرسی پڑھی تے شف. دوسرا بندہ آیا, مولوی صاحب نے آخری 2 سورتیں پڑھی تے شف. تیسرا بندہ آیا, مولوی صاحب نے کوئی آیت شفا پڑھی تے شف. یہ تو شف شف کر کے تم دم کر رہے ہو نا, یہ سارا کس کا چکر ہے نا بھائی؟ یہ جو تم شف شف کر کے دم کر رہے ہو, یہ جو آیتیں پڑھتے ہو, یہ آیتیں تو الفاظ ہیں, اور الفاظ تو کیا ہوتے ہیں؟ بولو بولو یار, ان میں تو کوئی اثر نہیں ہوتا, بس تمہاری روٹیاں لگی ہوئی ہیں, تم نے پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے. سوال سمجھ آیا نہیں آیا؟ سوال تو بڑا تگڑا ہے جناب, کنفیوز کرتا ہے, اب کوئی اثر نہیں ہے. اس نے جب یہ بات کی نا بھرے مجمع میں, اللہ نے میرے دل میں جواب ڈالا. میں نے چہرے پہ مصنوعی غصہ, ذرا سر اٹھاؤ یار, بولنا میرے ساتھ اب جس کو سمجھ آیا میں کیا کہنے لگا ہوں. میں نے چہرے پہ مصنوعی غصہ, مصنوعی غصے والی شکل بنائی, اور اس کو مجمع میں نے کھڑے ہو کے کہا, سوال کرنے والے کو میں نے کہا دفع ہو جا, گیٹ آؤٹ, نکل جا, میری نظروں سے دور ہو جا, میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. جب یہ سخت جملے بولے نا, وہ بندہ بڑا حیران ہوا, کہنے لگا مولوی صاحب تسی جواب نہیں دینا نہ دیو, کم از کم اپنا رویہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں نے سوال کیا, آپ کیسے جواب دے رہے ہیں؟ میں نے دوبارہ وہی غصے والی شکل بنائی, دوبارہ بولا, میں نے بولا دفع ہو جا, نکل جا, میری نظروں سے دور ہو جا, میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. جب دوبارہ میں نے ایسے بولا نا, یقین کرو وہ بندہ غصے سے لال سرخ ہو گیا, پسینے پسینے ہو گیا, اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ میرا گلا دبا دے. جب اس کو اتنا غصہ آیا نا, میں نے بولا کیوں سونیا, ہویا نا اثر؟ نہیں سمجھا. میں نے بولا میں بھی الفاظ ہی بولے نے, کوئی ڈنڈا تھے. ذرا بولنا میرے ساتھ اب میں کیا کہنے لگا. میں نے بولا میں نے الفاظ ہی بولے, کوئی ڈنڈا تو نہیں مارا. ہوا ہے نا اثر؟ کہتا ہوا ہے اثر. تو میں نے کہا سن, مجھ گناہگار کے لفظوں میں اثر مانتا ہے, پروردگار کے لفظوں میں اثر کیوں نہیں مانتا؟ ایک جملہ اور سن لو, کہنے لگا ہوں جناب, ایک جملہ اور سن لو, کہنے لگا ہوں. گورے انگریز نے گولی بنائی, سر میں درد ہوا, جسم میں درد ہوا, بخار ہوا, ٹھنڈ لگی, انفیکشن ہوئی. کہتا نہیں پیناڈول لے لو, پیناڈول لے لو, پیناڈول لے لو, 10 منٹ میں اثر ہوتا نہیں ہوتا؟ بولو پیناڈول جاندار ہے, اور بولو یار پیناڈول جاندار ہے. اور میں نے کہا مسلمان تیرا ایمان کتنا کمزور ہے, گورے کافر نے پیناڈول بنائی, اس میں اثر مانتا ہے, تو کائنات کے رب کے بول میں اثر کیوں نہیں مانتا؟ ساری کائنات پہ اثر ہو سکتی ہے, رب کا کلام بے اثر. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ عقلی ڈھگوسلے. میں نے کہا عقیدہ ٹھیک کرو. بولو کیا ٹھیک کرو؟ سارے بولو کیا ٹھیک کرو؟ اب ایک آخری بات اور عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں آج کی محفل کی مناسبت سے, باقی ادھار توجہ رکھنا. آپ کا یہ مدرسہ دینی گلشن, دینی مرکز, اور اس کا یہ سالانہ اجتماع, اور ہر سال ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد حافظ, حافظہ, عالم, عالمہ. میں مدارس پہ ایک قیمتی بات عرض کرنے لگا ہوں. ایک اصول سمجھو, اصول کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں بڑی توجہ کرنا. میں کہتا ہوں دنیا میں ڈاکٹر کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے, انجینئر کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, وکیل کے بغیر گزارا. بھئی ڈاکٹر بیمار کی ضرورت ہے, صحت مند کی ضرورت, وکیل مقدمے باز کی ضرورت ہے, عام بندے کی ضرورت, آرکیٹیکٹ اور نقشہ نویس نقشے کے مطابق بلڈنگ بنانے والے کی ضرورت ہے, ہر بندے کی ضرورت. لیکن اللہ کا دین, ڈاکٹر کی بھی ضرورت, انجینئر کی بھی ضرورت, وکیل کی بھی ضرورت, زمیندار کی بھی ضرورت, دکاندار کی بھی ضرورت, دیہاتی کی بھی ضرورت, شہری کی بھی ضرورت, عالم و جاہل کی ضرورت, مرد و عورت کی ضرورت, مشرق و مغرب کی ضرورت. اللہ کا دین ہر فرد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ پھر میں ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں. دعویٰ میرا یہ ہے, دنیا میں ہر چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, دین اور اہل دین کے بغیر گزارا. سارے بولو دین اور اہل دین کے بغیر گزارا
بابا تمہارے خیر پور ٹامے والی میں اگر ڈاکٹر یا ہسپتال نہ ہوا تو تمہیں بہاولپور جانا پڑے گا، وہاں بھی علاج نہ ہوا، تمہیں لاہور اسلام آباد جانا پڑے گا، وہاں بھی علاج نہ ہوا، تمہیں لندن یا امریکہ جانا پڑے گا، وہاں بھی علاج نہ ہوا، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی، مر جاؤ گے تو ساری بیماریوں سے جان، ساری مصیبتوں سے چھٹکارا۔ اللہ کی قسم ڈاکٹر نہ ملا جان جائے گی، دین اور مدرسہ نہ ملا ایمان جائے گا، جان چلی گئی تو بابا مر کے کام ختم ہو گیا، ایمان چلا گیا تو مر کے بھی چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی اگر چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اگر خیر پور ٹامے والی میں کوئی ڈاکٹر یا ہاسپٹل نہیں تو اللہ کی قسم اتنی پریشانی نہیں، لیکن اگر یہاں ہماری بستی اور محلے میں مدرسہ نہیں تو یہ اس سے زیادہ پریشانی کی بات ہے یا نہیں؟ پتہ چلا ہر چیز کے بغیر ہمارا گزارا ہے، دین اور اہل دین کے بغیر گزارا۔ سر اٹھاؤ، میں کیا کہنے لگا ہوں جناب؟ اب قانون قدرت بھی یہی ہے اور قانون فطرت بھی یہی ہے، توجہ رکھنا میرے لفظوں پر، قانون قدرت بھی یہی ہے اور قانون فطرت بھی یہی ہے، جس چیز کے بغیر گزارا نہ ہو اللہ اس چیز کو عام بھی کرتا ہے، مفت بھی کرتا ہے، جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو اللہ کم بھی کرتا ہے، مہنگا بھی کرتا ہے۔ ہے توجہ؟ میں کیا کہنے لگوں؟ جس چیز کے بغیر گزارا نہ ہو اللہ اس چیز کو عام بھی کرتا ہے اور مفت بھی، اور جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو اللہ کم بھی کرتا ہے اور مہنگا بھی۔ مثال کے طور پر آپ مجھے کھانے کے لیے کھانا نہ دو، پینے کے لیے پانی نہ دو، ہو سکتا ہے میں ہفتہ 2 ہفتہ زندہ رہ لوں، لیکن جس فضا میں ہم بیٹھے ہیں اگر آکسیجن اور ہوا ختم ہو جائے کوئی 1 منٹ بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ پتہ چلا آکسیجن ہماری کھانے سے بڑی ضرورت، پانی سے بڑی ضرورت، کہ کھانے پانی کے بغیر گزارا تھا، آکسیجن کے بغیر گزارا نہیں۔ تو جس چیز کے بغیر گزارا نہ ہو اللہ اس چیز کو عام بھی کرتا ہے، مفت بھی کرتا ہے۔ میرا رب جانتا تھا میرے بندوں کا CNG کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، LPG کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، سوئی گیس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن آکسیجن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے آکسیجن کو ہر امیر غریب، چھوٹے بڑے، شہری دیہاتی اور دائیں بائیں جہاں بھی رہتے ہیں، پہاڑ کی چوٹیوں میں، صحراؤں میں، میدانوں میں، ہر کسی کے لیے آکسیجن کو عام بھی کر دیا، مفت بھی کر دیا۔ دوسری طرف آؤ، جس چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو اللہ کم بھی کرتا ہے، مہنگا بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سونا، گولڈ، جیولری، وہ ایسی چیز ہے گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وہ بولو یار، آج کل تے چنگیاں دا ہن آرام ہے نا، وہ سمجھ آ رہی؟ پہلے بڑے اچھلتے تھے، وہ جی دھی پتر دی شادی کرنی ہے، اتنے تولے ٹکتے ہی نہیں تھے، ہن آرام ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ہن چنگیاں دے گزارا ہو رہا ہے۔ بولو خیر پور والو کس طرح تولا ہے؟ 5 لاکھ ہوں تسی کوئی پوچھے نا ریٹ کی ہے سونے دا تو ہوں تسی میں تمہیں جواب سکھا کے جانا، تسی آگو بھائی جس گلی جانا نہیں وہ دا راہ کی پوچھنا، آسان جواب ہے یا نہیں؟ ایک نہ تو 100 سکھ۔ آج کل جس کل ہے وہ پریشان، جس کل نہیں ہو وہ سکھ ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جس کل ہے وہ پریشان، جے کار رکھے تے نکے چور، جے بینک رکھے تے سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وہ کتوں جان چھڑائے بابا۔ اس لیے میں نے کہا سونے کے بغیر گزارا بولو ہو سکتا ہے، باپ دادے بھی کر گئے گزارا، ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو اللہ کیا کرتا ہے؟ کم بھی کرتا ہے، مہنگا بھی کرتا ہے۔ سونا ہر ریڈی والے سے نہیں ملے گا، ہر جرنل اسٹور سے سونا نہیں ملے گا، صرافہ بازار جانا پڑے گا، جیولری مارکیٹ چل کے جانا پڑے گا، اور مہنگا بھی کر دیا 5 لاکھ، 5.25، 5.5 لاکھ روپیہ تولا۔ غریب تمنا کر سکتا ہے، سونا خرید نہیں سکتا۔ اللہ جانتا تھا اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، اللہ نے کم بھی کیا، مہنگا بھی کیا۔ اب سنو خیر پور والو، ان مثالوں کو میں اپنے مدعے پہ فٹ کرنے لگا ہوں۔ میں کیا
کیا سمجھانے لگا ہوں؟ میرا رب جانتا تھا میرے بندوں کا انگلش کے بغیر گزارا، بولو ذرا سارے، میں فتویٰ نہیں لگا رہا کہ انگلش سیکھنی ناجائز ہے، میں گزارے کی بات کر رہا ہوں۔ انگلش کے بغیر گزارا، سائنس کے بغیر گزارا، کمپیوٹر کے بغیر گزارا، LLB کے بغیر گزارا، M.Phil کے بغیر گزارا، ماسٹر گریجویشن کے بغیر گزارا، O لیول A لیول کے بغیر گزارا، اور جناب ان بڑی بڑی مہنگی مہنگی ڈگریوں کے بغیر میرا رب جانتا تھا گزارا ہو سکتا ہے۔ تو جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو، اللہ اس چیز کو کیا کرتا ہے؟ شارٹ بھی کرتا ہے، مہنگا بھی کرتا ہے۔ آپ کا پورا خیرپور ٹامے والی کوئی بھی ٹاپ کی یونیورسٹی نہیں ہے، پاکستان میں نہیں، خیرپور میں کہاں سے ہو، کوئی بھی ٹاپ کا ادارہ نہیں، آپ کو بہاولپور، لاہور، اسلام آباد، بڑے شہروں میں جانا پڑے گا۔ پتا چلا یہ ڈگریاں جن اداروں میں دی جاتی ہیں وہ ادارے کم ہیں، اور یہ ڈگریاں کیا ہیں؟ مہنگی ہیں۔ غریب کا بچہ LLB نہیں، غریب کا بچہ MBBS نہیں، غریب کا بچہ M.Phil نہیں کر سکتا، ڈگری مہنگی ہے۔ اب سنو، میرا رب جانتا تھا ان انگلش کی ڈگریوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، اللہ نے کم بھی کر دی، مہنگی بھی کر دی۔ دوسری طرف میرا رب جانتا تھا میرے بندوں کا دین کے بغیر، قرآن کے بغیر، علوم نبوت کے بغیر، شریعت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے قرآن کی تعلیم کو دینی مدارس کی شکل میں ہر گلی محلے میں عام بھی کر دیا ہے، مفت بھی کر دیا ہے۔ میرا مدعا سمجھ آیا نہیں آیا؟ ہون خیرپور علیہ آخری بات اور اجازت، ساڑھا بچہ ڈاکٹر نہ بن سکے، سمجھ آندھی ہے نہیں آندھی؟ سمجھ آندھی ہے نا جی؟ ادارہ ہی کوئی نہیں تھا، مہنگی تھی تعلیم، وکیل نہیں بن سکا، سمجھ آتی ہے، انجینئر نہیں بن سکا، سمجھ، تو ساڑھا پتر حافظ نہیں بن سکیا۔ کیا بہانہ کرو گے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ خیر پورے مدرسہ کوئی نہیں سی، یا مدرسہ تے ہے سی، اسی حضرت کل گئے ساں اپنا پتر لے کے، حضرت جی میرے حقیق پتر ہے، حافظ بناؤ، عالم بناؤ، دین سکھاؤ، حضرت آکیا بھئی 5,000 داخلہ فیس تے 10,000 ماہانہ فیس، جے دے سکتے ہو تے آؤ، نہیں تے اگلا راہ نہ پو، یا اللہ میں غریب بندہ، میں پتر دا دال روٹی پورا کردہ، یا نہ مولویاں نو میں فیساں دیندہ جناب، اللہ انہ مولویاں دین نو کاروبار بنایا، انہ دین نو بڑا مہنگا کیتا، اگر دین سستا تے مفت ہوندہ تے میں غریب دا پتر بھی حافظ بن جاندہ، یہ عذر چلے گا قیامت والے دن؟ وہ بولو سارے یار، رب جانتا تھا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اللہ نے رب نے اپنے قرآن کی تعلیم کو ہر گلی محلے میں عام بھی کیا ہے، مفت بھی کیا ہے۔ ویسے اصول ہے یہ بھئی مفت دی شاید دی قدر اسے طرح نا جناب، وہ سکولہ والے لاندے نے توڑی کھل معذرت کے ساتھ، اسے طرح نا جناب، سب کی بات نہیں کر رہا لیکن عموماً اسی طرح جناب چمڑا اتارتے ہیں قدم قدم پر، اب یہ فنڈ، اب یہ فنڈ، اب اینول فنڈ، اب سالانہ، اب ماہانہ، اب یہ چیز، اب یہ چیز، اتھے لگ جائے توڑا پیسہ تے اتھے تو انہوں قدر بھی ہوندی یا نہیں ہوندی، تے اتھے سارے یتیم، ایک ہی باپ ہے، 4 بچے، 3 سکول پڑھتے ہیں، ایک مدرسہ پڑھتا ہے، سکول میں ان تینوں بچوں کی منہ مانگی فیس دیتا ہے، اور وہی باپ مدرسے میں آ کر یتیم بن جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مدرسے میں دینے کے لیے تیار نہیں، یہ ایک مزاج بھی بنا ہوا ہے۔ میں مسئلہ عرض کرتا ہوں، علماء سے پوچھو، یہ مدرسوں میں جو آپ اکثر دیتے ہیں نا، جتنا بھی تعاون کرتے ہیں، 100 میں سے 90 روپے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ کیوں حضرت ایسی ہے؟ 100 میں سے 90 روپے کیا ہوتی ہے؟ 10 روپے کسی اور مد میں۔ اب علماء سے پوچھو، زکوٰۃ ہر ایک پر، اس کا مخصوص کرائٹیریا، مخصوص بچوں پر، اور 100 میں سے 95 بچے مدرسوں میں جو پڑھتے ہیں وہ مستحق کے زکوٰۃ، بولو بولو بھائی، مستحق کے زکوٰۃ، تو بتاؤ مدرسے میں جو مال ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، اور جو پڑھنے والے ہیں جن پر خرچ کرنا ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق کی۔ تو آپ کا بچہ جب زکوٰۃ کے مال کا مستحق نہیں اور 8 سال مدرسے میں زکوٰۃ کا مال کھا کر دین پڑھے گا، اس دین میں برکت خاص آئے گی، خاک آئے گی، اس دین پر عمل کی توفیق خاک ملے گی۔ سب سے افضل صورت ہے آپ کا بچہ آپ کے پیسے سے دین پڑھے، زکوٰۃ کے مال سے دین۔ تو یہاں شوق سے دیا کرو، دھکے سے نہ دیا کرو، سمجھ آ رہی؟ زکوٰۃ تو مال کی میل ہے،
کیا مال کی میل اپنے بچے کو کھلانا پسند کرو گے؟ یہ تو مخصوص لوگوں کا حق ہے، یتیموں کا، ناداروں کا. سب نے یہ ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ بس زکوٰۃ دی اور ہمارے بچے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے مدرسے میں آ کر زکوٰۃ کا مال کھا رہے ہوتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. تو خرچ کرو گے مدرسوں پر انشاءاللہ جی کھول کر. زکوٰۃ تو دینی ہے، اس کے علاوہ بھی اپنے بچوں کا خرچ خود اٹھایا کرو اور مدرسے میں ہر مہینے آ کر تعاون کرو. یار زندہ ملاقات باقی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.